أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا، اور یقین جانو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. یہ عبداللہ ابن ابی وہ آدمی تھا جس نے اسلام کی بیخ کنی کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی کوششیں اور جتنی سازشیں ہو سکتی تھیں اتنی کوششیں اور اتنی سازشیں انہوں نے کی. اسلام کا یہ چھپا ہوا دشمن تھا جس کو ہم اپنی زبان میں مارے آستین کہتے، یعنی آستین کا سانپ. یہ اسلام کے نام پر ایک دھبا تھا، یہ اسلام کا نام لیتا تھا لیکن اس کے دل کے اندر کفر اور اسلام کی عداوت چھپی ہوئی تھی. اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے دشمنوں سے ساز باز کی، دشمنوں کو خطوط لکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت اور اسلام دشمنی سے اچھی طرح واقفیت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا. جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا بیٹا، جن کا نام عبداللہ ہی تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہم لوگوں کے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کوشش اور تحقیق کرتے ہیں کہ کیا نام رکھا جائے. علماء سے رجوع کرتے، کتابوں کو دیکھتے اور ایسا نام تلاش کرتے جو گاؤں میں، ملک میں کوئی نام ویسا نہ ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر دیکھیے، ہر صحابہ کرام کے یہاں دیکھیے عبداللہ نام کے کتنے صحابی تھے. عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، بہت سارے صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا. وہ لوگ یہ نہیں ڈھونڈتے تھے کہ بھئی ایسا نام ڈھونڈو جو ملک میں، گاؤں میں نہ ہو، بالکل نیا انوکھا نام ہو. گویا کہ نام رکھنے کی بھی فیکٹری اور کارخانہ ہے، اس کے اندر نام تیار کیا جاتا. عجیب و غریب نام رکھتے جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین نام ہے، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے. جب آپ ان سے کہیے کہ بھئی یہ نام رکھو، ارے یہ تو بوڑھے لوگوں کا نام ہے، پرانا نام ہے، تو نیا نام کہاں سے لائیں گے بھائی؟ شریعت کے اندر تو 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، جو وہ بھی تو پرانی ہے، شریعت بھی پرانی ہے. یہ ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ بھی پرانا ہے، حدیث پرانی ہے، سب کچھ پرانی ہے یہ چیزیں. تو کیا کریں، اس کو پھینک دیں گے نعوذ باللہ. تو عبداللہ، جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن دونوں میں فرق دیکھیں کتنا تھا. باپ تو نہایت ہی شاکر، بدماش، اسلام کا دشمن تھا، لیکن بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ نہایت ہی پاک باز، مخلص، دیندار، پرہیزگار، دین کا عاشق، نبی کا عاشق، اور نبی کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا بیٹا. لیکن برکت بیٹا تھا. جب باپ مرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عبداللہ نامی صحابی آئے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا آخری وقت ہے، آپ چل کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. ان کے مرنے کے بعد آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے اور آپ اپنی قمیض، اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں کفن کے ساتھ آپ کا کرتا بھی ان کے کفن کے ساتھ شامل کر دوں. آپ کی قمیض کی برکت سے اللہ تعالیٰ شاید
عذاب کو موقوف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض نکال کرتے عبداللہ صحابی کو دے دی کہ جا کر کے اپنے باپ کے کفن کے ساتھ اس کو بھی شامل کر دو۔ تو یہ جا کر کے انہوں نے ایسا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جنازہ تیار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس منافق آدمی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس منافق آدمی کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں 70 مرتبہ تو بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، آپ منافق آدمی کی نماز جنازہ ادا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ کہ آپ منافق آدمی کی نماز جنازہ کبھی بھی مت پڑھیے اور اس کی قبر پر آپ کھڑے بھی مت ہوئیے، کیونکہ فاسق لوگ ہیں، دین کے دشمن لوگ ہیں۔ یہ تو واقعہ ہوا اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق آدمی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ معلوم تھا یہ منافق آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق آدمی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، علماء نے اس کے دو جوابات نقل کیے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی، اس کا بیٹا پاک باز دیندار پرہیزگار مخلص مسلمان تھا۔ اس مخلص مسلمان عبداللہ نامی صحابی کی رعایت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے طور پر، حالانکہ معلوم تھا کہ اس منافق کی بخشش نہیں ہوگی، دلجوئی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے سے اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر ممانعت نہیں فرمائی تھی، ممانعت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس منافق آدمی نماز جنازہ مت پڑھیے، وہ اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا جو اوپر آیت گزری استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی استغفار کیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو، اس سے زیادہ اگر استغفار کرے تو ہو سکتا ہے اللہ ان کی بخشش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صراحت کے ساتھ منع نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ممانعت کی آیت اتر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پھر دوبارہ منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ دوسری بات کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو اپنی قمیض دی، یہ قمیض لے کر کے جاؤ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے، اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، کوئی معمولی احسان بھی کرتا تھا تو اس معمولی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیتے تھے۔ اور اس کا واقعہ کیا ہوا آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 قریشی قتل کیے گئے اور 70 قریشیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ان گرفتار شدگان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ جب رات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور بدن کھلا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اپنے اپنے کرتوں کا انتظام کر کے قیدیوں کو پہناؤ۔ تو صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے لیے کرتوں کا انتظام کیا، لیکن حضرت عباس بڑے لمبے چوڑے ڈیڑھ ڈور کے آدمی تھے۔ ان کے بارے میں نے سنا ایک عالم سے تقریر میں
پورا بکرا اکیلے کھاتے تھے، اتنے لمبے قد آور صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی، بڑے لمبے چوڑے تھے، قوی الجثہ تھے، تو ان کے بدن میں کسی کا کرتا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی منافق نے اپنی قمیض نکال کر کے حضرت عباس کو دی، اور وہ قمیض حضرت عباس کے بدن میں بالکل فٹ ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے عبداللہ ابن ابی منافق کی موت کے بعد اپنی قمیض دے کر کے اس احسان کا بدلہ چکایا، اس احسان کا بدلہ چکایا کہ انہوں نے میرے چچا کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ یہ احسان کرتا ہوں۔ تو برکیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درخواست کی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اس اوپر کی آیت جو میں نے 2 مرتبہ پڑھی، اس آیت کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس لیے ادا فرمائی کہ صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں اتری تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ ایک اور بات جو اس وقت عرض کرنی مناسب ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کرتے سے، میری قمیض سے عبداللہ ابن ابی منافق کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی منافق کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ عبداللہ ابن ابی منافق کے خاندان کے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اثر پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اس عمل سے مجھ کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق جس کا تعلق بنو خزرج سے تھا، بنو خزرج کے سینکڑوں لوگ میرے اس عمل سے شاید مسلمان ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق ہونے کے باوجود نماز جنازہ ادا فرمائی، تو ظاہر بات ہے عبداللہ ابن ابی منافق جس قبیلے سے، جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس خاندان کے لوگوں پر اثر پڑے گا، اور اثر پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ایک کتاب میں نے پڑھا 1000 بنو خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا 300 بنو خزرج کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ دیکھیے، کتنا اعلیٰ اخلاق آپ کا تھا کہ منافق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صراحت سے قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں اتاری، اس وقت آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آپ کا اخلاق تھا۔ ایک اور بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، قرآن کے اندر تقریباً 20-22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر رائے دیتے تھے، اور وہ رائے عرش سے قرآنی آیات کی شکل میں نازل ہوا کرتی تھی۔ قرآن کے اندر 20-22 آیات، مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے 20-22 آیات ایسی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے، جس کو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انہی آیات میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوئی ہے، انہی آیات میں سے یہ آیت بھی ہے جو میں نے اس وقت پڑھی ہے، قرآن کی سورہ توبہ کی 84 نمبر کی آیت۔ وہ 84 نمبر کی آیت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ منافق کی مت پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو عرش سے قرآنی آیات کی شکل میں نازل کر دی۔ اور آپ کہیں تعجب نہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑھ گئے، کیا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کے دل کے اندر ایک رائے آتی تھی، اس کے دل کے اندر ایک خیال آتا تھا، اور وہ خیال بالکل قرآنی آیات کے مطابق ہوتا تھا، اور قرآنی آیات کی شکل میں اس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی تھی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی 85 نمبر کی آیت، اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔